وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیجئے زکوٰۃ یا ادا کیجئے زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ، یہ قرآن مجید میں یہ حکم کئی بار آیا ہے، یہاں اب یہ دوسری بار۔ پہلے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں متقین کی جب علامات بیان ہوئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں ومما رزقناہم ینفقون، وہاں اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکاۃ جو ہے وہ متقین کی علامت کے طور پر بیان ہوئے۔ اب یہ دوسری بار یہاں متقین بنانے کے لیے بنی اسرائیل کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل متقین کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا حکم آمینو تھا، دوسرا ولا تکونوا اول کافر تھا، تیسرا ولا تشتروا بآیاتی تھا، پھر وإیایا فاتقون تھا، اس سے پہلے اوفوا بعہدی بھی تھا، اور ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق۔ اب آگے حکم ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اب اس میں جو اگلی بات ہے وارکعوا مع الراکعین، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے لیکن با جماعت، وارکعوا مع الراکعین۔ تو اس آیت کی وجہ سے بعض فقہا کا یہ مسلک ہے، فتویٰ ہے کہ پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنا فرض ہے، کیونکہ وارکعوا جو ہے یہ امر ہے، اور امر انہوں نے یہاں پہ وجوب کے لیے لکھا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نابینا صحابی نے پوچھا کہ کیا میں نماز مسجد میں آنا میرے لیے ضروری ہے، حالانکہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگے، پیچھے مڑ گئے، تھوڑا سا آگے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ واپس بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اذان کی آواز آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو نابینا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہیں دے رہے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کھڑی کروں اور کسی اور کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دوں، اور پھر نوجوانوں کو لوں اور لکڑیاں لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت ہے۔ نماز با جماعت فرض ہے، تو بعض حضرات نے لکھا کہ فرض عین ہے، بعضوں نے اس کو لکھا کہ فرض کفایہ ہے، اور بعضوں نے لکھا کہ جمعہ عیدین کے لیے تو شرط ہے جماعت، اس کے علاوہ ہوتی نہیں، نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید ہوتی ہے بغیر جماعت کے۔ اور باقی نمازیں، باقی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کے لیے سنت مؤکدہ بعضوں نے لکھا،
اور بعضوں نے واجب لکھا۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہے، اس لیے با جماعت نماز ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ البتہ تراویح کی نماز کو سنت لکھا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں وتر کی نماز با جماعت جو ہے وہ مستحب لکھی ہے، اور نفل نماز 4 لوگوں سے زائد اگر ہو، نفل کی جماعت 4 لوگوں سے زیادہ لوگ ہوں اور عادتاً ہو، یعنی کہ مستقل انہوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، نفل نماز کوئی بھی نفل نماز، تہجد کی نفل نماز ہو گئی، یا صلاۃ التسبیح ہو گئی نفل نماز، یا اشراق چاشت کی نفل نماز ہو اور اس کو باجماعت عادتاً پڑھتے ہوں، مستقل انہوں نے ایک گروپ بنایا ہو جو اس کو عادتاً پڑھتے ہوں، تو اس کو مکروہ لکھا ہے، کہ اس کو مکروہ لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ نفل کی جو نماز ہے وہ انفرادی ہونی چاہیے، علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، تنہائی میں ہونی چاہیے، وہ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس تعلق میں ہونی چاہیے۔ باقی اگر جو ہے وہ کسی مسجد میں، محلے کی مسجد میں جہاں امام متعین ہو، تو وہاں پہ ایک اذان کے ساتھ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، اس کو فرض کہا ہے۔ لیکن اگر امام متعین ہو تو پھر اذان اور اقامت کے تکرار کے ساتھ دوبارہ جماعت کروا دینا، اس کو مکروہ کہا ہے۔ اذان اور اقامت کی تکرار کے ساتھ، یعنی اذان دوبارہ دی اور اقامت دوبارہ کہی، تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور اگر اقامت دوبارہ کی ہاں پھر جائز ہے، اس کی شکل چینج ہو، یعنی مصلی پر نہ ہو، محراب میں نہ ہو، کسی سائڈ میں ہو، یا مسجد ایسی ہو کہ وہاں مسافر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ آمد و رفت وہاں چلتی رہتی، جیسے بس اڈے کے قریب ہے، اسٹیشن پر ہے، یا ایئرپورٹ پر ہے، اس طریقے سے لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، بلکہ مستحب ہے وہاں پر اپنی جماعت کروا لیں، لیکن مصلی سے ہٹ کر کروائیں، بغیر اذان کے کہیں جماعت کروائیں، کیونکہ اذان ہو چکی ہے ایک بار۔ یہ نظم جماعت کو قائم رکھنے کے لیے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طریقے سے اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی کی نماز سے 27 گنا بہتر نماز باجماعت نماز کو بتایا ہے، کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ 27 گنا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک بچے نے، اس کے ابو بھی یہاں بیٹھے ہیں، پوچھا کہ جی ہم گھر میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے اسے یہی بتایا کہ جہاں پہ آپ کو 10 روپے کی اگر ایک لیز ملتا ہے اور کہیں 10 روپے کے 2 لیز ملتے ہیں، تو ہمیں کہاں سے لینے چاہیے؟ لازمی بات ہے وہاں سے جہاں 2 ملتے ہیں، تو یہاں تو مسجد میں ایک نماز سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں باجماعت ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم احادیث میں دوسری احادیث کو دیکھیں، دوسری احادیث کو جو کسی اور موقع پر ہیں، تو اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی تنہا نماز قبول ہی نہ ہو، اور جماعت میں آ کر کھڑا ہے تو اس کی قبول ہو جائے دوسروں کی وجہ سے۔ ہمیں ذکر کی محفل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی کا
اس وجہ سے اس کو اجر دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس محفل میں موجود ہے، ذکر کی محفل میں موجود ہے، حالانکہ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ کسی اور مقصد کے لیے۔ تو یہ جماعت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی شاید اپنی نماز قبول ہو جائے۔ پھر با جماعت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری لوگوں کی نیت بھی شامل ہو جاتی ہے، بہت ساری لوگوں کی نیت، تو اس نیت کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے دوسری کی نیت کا اجر بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے جماعت میں آیا ہے کہ مجھے تو لمبی صورتیں آتی نہیں، تو جماعت میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کو لمبی صورت نماز لمبی ہوئی یا نہیں ہوئی، جماعت لمبی ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک شخص اس وجہ سے شریک ہے کہ لمبی پڑھی جائے گی تو اس کو ثواب ملے گا، پھر اس لمبی نماز کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی ثواب مل جائے گا اگرچہ انہوں نے نیت نہیں بھی کی، کیونکہ اس جماعت میں لمبی نماز کی نیت کے لیے بھی ایک بندہ کھڑا ہے۔ ایک بندہ اس لیے جماعت میں شریک ہے کہ میری قرات اتنی اچھی نہیں ہے، تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو قرات اچھی کا ثواب، اچھی قرات سے نماز پڑھنے کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو ایک آدمی وہ اس نیت سے نہیں کھڑا جماعت میں، اس کو بھی اس نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اس لیے باجماعت نماز پڑھ رہا ہے کہ تعدیل ارکان ہوگی، پورے سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، گھر میں جلدی پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی جماعت میں اس لیے کھڑا ہے، اس کی نیت یہ کوئی نہیں ہے تعدیل ارکان کی، تو وہ جماعت میں ہے تو اس وجہ سے اس نیت کا اجر اس کو بھی مل جائے گا۔ تو بہت ساری نیتوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جماعت میں اس لیے کھڑا ہے کہ مسجد میں ٹائم سے نماز پڑھی جاتی ہے، اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو اول وقت میں نماز پڑھنے کا اجر مجھے بھی مل جائے گا۔ تو جو بندہ جماعت میں آگے لیکن اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ مسجد میں اول وقت میں نماز پڑھنا کی ثواب ملے گا، تو اس کو بھی اس نیت کا بھی اجر مل جائے گا۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد علماء نے لکھے ہیں، تو یہ میں نے چند ایک آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ نماز باجماعت پڑھنے سے ایک دوسرے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا احساس رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک محلے کے لوگ ہیں، ہم ایک مذہب کے لوگ ہیں، ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کا موقع ملتا ہے، حال احوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون علی البر والتقوی کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب ہمیں نماز باجماعت کی جو فوائد ہیں ان تمام فائدوں کا مستحق بنا دے۔